بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔ الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله وشرف حبيبه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ معزز حاضرین کرام، سامعین و ناظرین محترم، سلسلہ وار درس تفسیر قرآن مجید کے ضمن میں آج کی یہ 7ویں نشست ہے جو منعقد ہو رہی ہے، اور اس 7ویں نشست میں سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 7 اور رکوع نمبر 8 کے مضامین کا خلاصہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 7 مکمل پڑھا گیا ہے، تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی ہے جس کو سماعت کرنے کا آپ نے شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ مضامین کا خلاصہ بیان ہو، پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 7 کا ترجمہ اس طرح ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب پانی کی دعا مانگی موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے فرمایا مارو اپنا عصا فلاں چٹان پر، تو فوراً بہہ نکلے اس چٹان سے 12 چشمے، پہچان لیا ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اور نہ پھرو زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم صبر نہیں کر سکتے ایک ہی طرح کے کھانے پر، سو آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے کہ نکالے ہمارے لیے وہ جن کو زمین اگاتی ہے، ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو عمدہ ہے؟ جا رہو کسی شہر میں تمہیں مل جائے گا جو تم نے مانگا۔ اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور غربت، اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ انکار کرتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا اور قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 7 کا ترجمہ بھی پڑھا گیا، آپ نے سماعت کیا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوم بنی اسرائیل کا
ذکر کر رہا ہے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ ایک واقعے کی طرف اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل کو پانی کی حاجت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ان کے لیے پانی مہیا فرمایا۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی ایک اخلاقی پستی کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو اس زمانے کے لوگوں میں ظاہر ہوئی تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے منہ و سلویٰ کے جیسی اعلیٰ غذائیں عطا کرنے کا وعدہ فرمایا اور وہ غذائیں ان کو مہیا ہوتی رہیں، تو انہوں نے بجائے ان اعلیٰ ترین غذاؤں کی قدر کرنے کے اس کے بدلے میں معمولی اور ادنیٰ چیزوں کا سوال کیا۔ یہ در حقیقت اس زمانے کے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان میں سے چند لوگوں کی یہ ان لوگوں کی یہ کم ظرفی رہی کہ پیغمبر وقت کے مقابلے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل کا قدر کرنے کے بجائے، اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے انہوں نے اپنی طرف سے غیر ضروری پابندیاں لگائیں، جس کا نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس انداز بیان کو، ان کے اس طریقے کو، ان کے اس رویے کو ناپسند فرمایا۔ اس کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے پیغمبروں کو بے گناہ قتل کر ڈالا ہے۔ یہ سب خرابیاں بنی اسرائیل کے اس لیے بیان ہو رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں جو مدینے میں رہتے تھے، ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ در حقیقت اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے یہاں ایسی مثالیں ملتی ہیں تمہارے آبا و اجداد میں کہ انہوں نے پیغمبروں کی بے قدری کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اس کا برا نتیجہ انہوں نے دیکھا۔ تمہارے لیے وقت ہے کہ اب ایک نبی برحق تمہارے درمیان جلوہ فرما ہے، کہیں تم ان کی بے قدری نہ کرنا بلکہ ان پر ایمان لا کر اپنے آپ کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کر لینا۔ اور گویا ان کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے آبا و اجداد میں بعض لوگوں نے نعمتوں کی ایسی ناشکری کی تو کس طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا وہ شکار بنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اللہ کی نعمتوں کا انکار کر کے اپنے برے انجام کو پہنچ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہونے پائے۔ یہ قرآن جو اعلیٰ ترین نعمت ہے، وہ قرآن تمہارے درمیان نازل ہو رہا ہے، اس پر ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں شامل ہو جاؤ۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر یاد رکھنا، یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تمہارے انکار کی وجہ سے اس کے کلام مجید کی حقانیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور تمہارے نہیں ماننے کی وجہ سے اس کے دین کی اشاعت رکے گی نہیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی اسرائیل میں اچھے برے دونوں قسم کے لوگ پائے جاتے تھے، اور جو لوگ اچھی طبیعتوں پر، اچھی فطرتوں پر تھے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، قرآن مجید پر ایمان لے آئے۔ وہ پہلے کے پیغمبروں کو تو مانتے ہی تھے، ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی انہوں نے مان لیا، پہلے کی کتابوں کو تو مانتے ہی تھے، قرآن مجید کی حقانیت کو بھی انہوں نے تسلیم کر لیا۔ تو نتیجہ نکلا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، کامرانیاں ان کا مقدر بنی، صحابیت کا شرف ان کو حاصل ہوا، اور آخرت میں وہ اہل ایمان قرار دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مستحق بنیں گے۔ اس کے برخلاف ہر قوم میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں بنی اسرائیل میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے مدینہ طیبہ میں کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا اور قرآن مجید کی آیتوں کی تکذیب کرتے رہے، اس کو جھٹلاتے رہے، تو برے نتیجے کو خود پہنچے۔ خیبر کی فتح کے بعد تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل وہ نہیں بچے۔ ان کی جلا وطنی کے جو واقعات پیش آئے، ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، اور پھر ان کو شہر بدر کرنے کا جو واقعہ پیش آیا، اور بالآخر خیبر کی فتح کے بعد جس طرح سے یہودیوں کا زور ٹوٹا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس نے ثابت کر دیا کہ نبی کے ساتھ خدا کی تائید ہوتی ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، کامرانیاں پیغمبروں پر ایمان لانے والے اور پیغمبروں کی فرما برداری کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ جو واقعات بیان ہو رہے ہیں، اس میں عام انسانوں کے لیے بھی درس اور عبرت کا پہلو پایا جاتا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے یہ واقعات ہیں، یہ واقعات تمام انسانی برادری کے لیے نمونہ ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی پیغمبروں کی قدر کرے گا وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرے گا، اور جو پیغمبروں کی ناقدری کرے گا
اگر کسی نبی برحق کی نبوت کا وہ انکار کرے گا، اگر کلام ربانی کی وہ تکذیب کرے گا تو دنیا اور آخرت کی ناکامی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اور یہاں جو انداز تھوڑا سخت بیان ہو رہا ہے، انداز بیان میں تھوڑی سختی معلوم ہو رہی ہے، تو وہ انداز بیان کی سختی بے موقع نہیں ہے، حالات ایسے تھے، سچویشن ایسی تھی، جن کو معلوم نہیں ہے وہ اگر انکار کرتے تو بات الگ تھی۔ یہاں مشکل یہ تھی اور خراب بات یہ تھی کہ مدینہ طیبہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود و نصارہ کے علماء تھے، توریت کا انجیل کا علم رکھنے والے، ان کو یقین سے معلوم تھا کہ ہمارے سرکار اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پکے ثبوتوں کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ وہ پہچانتے تھے کہ یہ کلام اللہ کا نازل کردہ ہے، اس کے باوجود انہوں نے جھٹلایا تو ان کا جرم چونکہ بہت بھیانک قسم کا تھا، اس واسطے انداز بیان میں بھی سختی معلوم ہو رہی ہے، اور اس کے بعد کے رکوع میں بھی ان کے حالات بیان ہو رہے ہیں، اور انداز بیان میں جو سختی محسوس ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جرم ہولناک تھا، اس واسطے اس کا ذکر بھی سخت الفاظ میں کیا جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر کوئی بنی اسرائیل میں سے ہے، اگر کوئی یہودی ہے تو اسلام اس سے دشمنی کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، نہ قرآن اس کی مذمت بیان کرتا ہے، چاہے کوئی آدم کی اولاد میں ہو۔ اسلام تو یونیورسل بردرہڈ کا پیغام دیتا ہے، عالمی اخوت کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ سب انسان آدم کے اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے عرفات کے میدان میں ارشاد فرمایا تھا، کلکم من آدم و آدم خلق من تراب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تم سب آدم سے بنائے گئے ہو، آدم سے پیدا ہوئے ہو، اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا۔ آج دنیا یونیورسل بردرہڈ کی بات کرتی ہے، ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے قریب 1500 سال پہلے عالمی اخوت اور یونیورسل بردرہڈ کا پیغام سنایا ہے۔ قرآن مجید کی ان آیتوں میں جہاں یہودیوں کے بارے میں ایسے مضامین آ رہے ہیں تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام یہودیوں سے دشمنی کرتا ہے یا مسلمان یہودیوں سے دشمنی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ چاہے کوئی ہو، بات یہاں پر اس واسطے سختی سے بیان ہو رہی ہے کہ سرکار پاک علیہ السلام کے زمانے میں جو یہودی تھے انہوں نے نہایت خطرناک قسم کا رویہ اپنایا تھا، تو اس کے رد عمل میں، اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے مضامین بیان فرمائے ہیں۔ اگر آج بھی کوئی یہودی ہے یا بنی اسرائیل میں ہے تو آج بھی قرآن اس کے خلاف نہیں ہے، نہ اسلام اس کے خلاف ہے۔ قرآن کا اس سے مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح تم نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر اپنی سعادت مندی کا ثبوت دیا ہے، اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آؤ۔ جس طرح تم توریت شریف کو خدا کا کلام مانتے ہو تو اسی خدا کا نازل کردہ کلام قرآن پاک ہے، تو آئے تورات مقدس پر ایمان لانے والوں، قرآن مقدس پر بھی ایمان لا لو، تاکہ کسی نبی کا انکار کرنے کی وجہ سے کفر نہ ہو جائے، تاکہ کلام ربانی کے انکار کی وجہ سے تم کہیں کافروں میں سے نہ ہو جانا۔ تو بہرحال یہ یہودیوں کے لیے یا بنی اسرائیل کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اسلام لے آئیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، قرآن مجید کی حقانیت پر ایمان لے آئیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پہلے تو ایک نعمت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اور یاد کرو جب پانی کی دعا مانگی موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے فرمایا مارو اپنا عصا فنا چٹان پر، تو فوراً بہہ نکلے اس چٹان سے 12 چشمے۔ جب تیاہ کے ریگستان میں بنی اسرائیل پیاس سے تڑپنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پانی کے لیے عرض کی، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنا عصا فنا پتھر پہ مارو۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یوں ہی کیا تو اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور پانی کی قلت دور ہو گئی۔ وہ چٹان اب تک جزیرہ نمائے سینا میں موجود ہے، اور 19ویں صدی کے وسط میں بائبل کے مقامات مقدسہ کی جو جغرافیائی تحقیق کے لیے سیاحتیں ہوئی ہیں ان میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ یہ چٹان 10 اور 15 فٹ کے درمیان بلند ہے، آگے کی طرف ذرا خمیدہ ہے اور فنا وادی میں ہے۔ اور قرآن مجید نے بطور خاص 12 چشموں کے پھوٹنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے تو گویا ایک ایک چشمہ ایک ایک قبیلے کے لیے پھوٹ نکلا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو ظاہر فرمایا۔ قوم نے آپ سے شکایت کی کہ پینے کے لیے پانی کی کمی ہے، پانی موجود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، پانی طلب کیا تو حکم ہوا کہ اپنا چشمہ پتھر پہ مارو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا چٹان پر مارا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پہچان لیا ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ، یعنی ایک ایک قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ مقرر ہوا۔ ارشاد فرمایا جاتا ہے ارشاد ہوتا ہے کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، اور نہ پھرو زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں سے غذائیں نکالنے کا انتظام اسی لیے فرمایا ہے کہ انسان ان غذاؤں سے فائدہ اٹھائے۔ کھانے پینے سے اللہ تعالیٰ روکتا نہیں، اس کی اجازت دیتا ہے، حلال پاکیزہ طیب چیزیں
انسان کے کھانے کے لیے ہی پیدا کی گئی، کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے، لیکن زمین میں فساد مت برپا کرتے پھرو، جس کا کھا رہے ہو اس کی نافرمانی مت کرو، اور جس کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہو اس کے احکام سے روگردانی مت کرو۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم صبر نہیں کر سکتے ایک ہی طرح کے کھانے پر، سو آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے کہ نکالے ہمارے لیے وہ جن کو زمین اگاتی ہے، مثلاً ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو عمدہ ہے؟ یہ طبیعتوں کی سرکشی تھی جو ظاہر ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بنی اسرائیل کے لیے منہ و سلویٰ کا انتظام ہوا تھا۔ من در حقیقت ترنجین کے قسم کا دانہ ہوتا تھا کہ جو گرتا تھا اوپر سے نیچے، اور بنی اسرائیل کے لوگ اپنی چادریں بچھاتے، ان چادروں میں وہ دانہ اس مقدار میں جمع ہوتا کہ دن بھر جتنا جمع ہوتا وہ ایک دن ایک آدمی کے پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوتا۔ ایک آدمی ایک دن میں جتنا کھا سکتا ہے اتنا دانہ اوپر سے گرتا اور تیار مل جاتا۔ اور سلویٰ در حقیقت ایک خاص قسم کا پرندہ ہوتا ہے، اور اس کو اس طرح مقرر کیا گیا کہ وہ پرندے ان کے سروں کے قریب ہو کر اس طرح سے اڑتے کہ وہ ٹھہرے ٹھہرے بآسانی اپنے ہاتھ سے ان کو پکڑ لے سکتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ عام طور پر پرندہ نہ اتنی پستی میں اڑتا ہے، نہ اتنی آسانی سے کسی کے ہاتھ میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو اس قابل بنایا، ان پرندوں کو اس طرح مسخر فرمایا ان کے لیے کہ وہ پرندے قریب سے ہو کے اڑتے اور بہت آسانی کے ساتھ ان کے ہاتھ میں آ جاتے، جتنے پرندوں کو چاہے پکڑ کے ذبح کرتے اور کھا لیتے۔ یعنی من اور سلویٰ یہ دو عمدہ غذائیں جو صحت کے لیے فائدہ مند تھیں، تقویت بخش تھیں، اعلیٰ قسم کی غذائیں تھیں، مزے کے اعتبار سے بھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ گوشت میں جو مزہ ہے وہ مزہ دوسری چیزوں میں تو نہیں آ سکتا، تو گوشت کے ساتھ باقاعدہ ان کے لیے انتظام ہوا، اور من کے ساتھ سلویٰ پرندوں کا بھی ان کے لیے انتظام ہوا۔ لیکن طبیعتوں میں سرکشی اس طور پر ظاہر ہوئی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جیسے جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم رسول کے سامنے آ کر انہوں نے بے سروپا گفتگو کرنا شروع کر دی، اور گفتگو کرنی شروع کر دی۔ عرض کیا کہ اے موسیٰ آپ ہمارے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے، ہمارے پروردگار سے کہ کب تک ہم یہ من اور سلویٰ کھاتے رہیں گے، وہ چیزیں ہمارے لیے مہیا فرمائی جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ ہے، ککڑی ہے، گیہوں ہے، مسور ہے، پیاز ہے، ہم کو ایسی چیزیں چاہیے۔ یہ نہیں انہوں نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے ہم کو اتنی عمدہ غذائیں مہیا فرما رہے ہیں اپنی عادت کے خلاف۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی عادت تو یہ ہے کہ انسان زمین میں ہل چلائے، بیج ڈالے، پانی دے، کھیت کی نگرانی کرے، تب کہیں جا کر اس کو غذا حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور کرم، بطور مہربانی کے آسانی کے ساتھ غذائیں مہیا فرمانے کا انتظام فرما دیا۔ تو بجائے اس فضل پروردگار کا، اس نعمت خداوندی کا احسان کرنے کے بجائے، اس کی احسان ماننے کے بجائے، قدر کرنے کے بجائے انہوں نے الٹا اس قسم کے ہیلے بہانے تلاشنے شروع کیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ان کو حکم دیا گیا کہ اب یہ چیزیں اگر تم کو ہونا ہے تو یہ چیزیں اس طرح نہیں ملتی ہیں۔ اگر تم واقعتاً ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز کھانا چاہتے ہو تو جاؤ، آج سے یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے، اب زمین میں دوسرے لوگوں کی طرح تم بھی بیج بو کر محنت کر کے جو کھانا ہے کھاؤ۔ یہ جو ہماری نعمتیں اپنی مرضی سے ہم تم کو اپنے فضل سے عطا کر رہے تھے، اگر تم کو وہ نہیں چاہیے تو ہم اپنی ان نعمتوں کا دروازہ تم پہ بند کرتے ہیں۔ اس کے بعد سے منہ و سلویٰ کا نازل ہونا موقوف ہو گیا۔ اب منہ و سلویٰ کا نازل ہونا موقوف ہوا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کھائیں کیا اور ضرورت پوری کیسے کریں؟ تو موسیٰ نے کہا کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو عمدہ ہے؟ جا رہو کسی شہر میں، تمہیں مل جائے گا جو تم نے مانگا۔ پہلے تو بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ ملک شام میں جا کر عمالقہ سے جہاد کریں۔ انہوں نے پیغمبر وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم اس جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو نبی برحق نے ان کو اپنا ساتھ دینے کے لیے اپنے ساتھ بلانا چاہا اور اپنے ایک مقصد کے لیے ان کو ساتھ شامل کرنا چاہا، تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے گویا قسم کا عذاب تھا جو ان پر مسلط ہوا تھا۔ حکم دیا گیا تھا کہ تیاہ کے ریگستانوں میں بھٹکتے پھرو، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک آسانی یہ مہیا فرمائی کہ ابر کو ان کے لیے قائم فرما دیا، جہاں بھی وہ جاتے ابر ان کے سر پہ ہوتا، جیسے جیسے آگے بڑھتے تو ابر بھی آگے بڑھتا، دھوپ کی شدت سے بچ گئے۔ کھانے پینے کا اس طرح انتظام ہوا کہ منہ و سلویٰ کا نزول ہوا۔ لیکن جب اس طرح طبیعتوں کی بدماشی ظاہر ہوئی تو تب اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ملا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جا رہو کسی شہر میں، تمہیں مل جائے گا جو تم نے مانگا۔ اب جاؤ کسی شہر میں جا کر رہو، کھیتی باڑی کرو اور کھاؤ، یہ نعمتیں تم پر موقوف ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور غربت، ان کی عزت ختم ہو گئی اور وہ غریب ہو گئے۔
یہاں یہ شبہ دل میں کھٹکتا ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر فخر و تنگ دستی مسلط کر دی، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے غریب بنا دیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا شمار تو دنیا کی امیر ترین اقوام میں ہوتا ہے۔ اس شبہ کو دور کرنے کے لیے اس میں مفسرین نے کئی طریقوں سے سمجھایا ہے۔ ایک اس کی توجہ یہ بھی کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، جو کافر ہو گئے نبی برحق کا انکار کر کے، قرآن مجید کا انکار کر کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا، ان کو غریب بنا دیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں ان کو عزت حاصل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں جہاں بھی ان کی حکومتیں قائم ہوتی ہیں تو ڈائریکٹ قائم نہیں ہوتی بلکہ انڈائریکٹ قائم ہوتی ہے۔ ہمیشہ یہ کسی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے گولی چلاتے ہیں، خود سامنے آ نہیں سکتے اور خود کی حکومتیں قائم کر نہیں سکتے۔ ہمیشہ دوسروں کو سامنے رکھ کے پیچھے سے اپنا کھیل کھیلتے ہیں، خود بادشاہ نہیں بن سکتے، خود اپنی حکومتیں قائم نہیں کر سکتے۔ ان کی تاریخ یہی بتاتی ہے۔ یہاں پر ایک حوالہ انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے دیا جا رہا ہے، جیوش انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 151۔ جیوش انسائکلوپیڈیا میں یہ جملہ ملتا ہے کہ وہ یہود کا تمول ضرب المثل کی حد تک شہرت پا چکا ہے، لیکن اہل تحقیق کا اتفاق ہے کہ یہود یورپ کے جس ملک میں آباد ہیں وہاں کی آبادی میں انہی کے مفلسوں کا تناسب بڑھا ہوا ہے۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151 جیوش انسائکلوپیڈیا میں یہ جملہ ہی بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ ان کی جانب سے پیش کیا گیا ہے، یعنی مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ انسائکلوپیڈیا میں یہ اطلاع دی گئی ہے کہ یورپ کے جس ملک میں یہودیوں کی آبادی ہے، جس ملک میں یورپ کے جس ملک میں یہودی رہتے ہیں وہاں غریبوں میں زیادہ تر یہودی ہی پائے جاتے ہیں، اور وہاں کا پرسنٹیج اگر دیکھا جائے تو وہاں کے تناسب کے اعتبار سے وہاں کا پرسنٹیج غریبی کا جو بڑا ہوا ہم کو نظر آتا ہے وہ یہودیوں ہی کا ہی غریبی کا پرسنٹیج بڑا ہوا نظر آتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور غربت۔ یہ بات ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، ایک مرتبہ پھر رک کے عرض کر رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا۔ اگر کوئی یہودیوں میں سے ہو یا آدم کی اولاد میں سے کوئی بھی ہو، اگر کسی نے قرآن کی حقانیت کو تسلیم کر لیا، اس پر ایمان لے آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی وعید نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے تو بشارتیں ثابت ہوتی ہیں، وہ تو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے مستحق بنتے ہیں۔ قرآن کسی کی مذمت نہیں کر رہا ہے، بلکہ قرآن ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان نہیں لایا ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ مستحق ہو گئے غضب الہی کے۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ انکار کرتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا اور قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق۔ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے، یہ کفر ہے۔ اور کفر بالائے کفر یہ کہ پیغمبروں کو انہوں نے بے گناہ قتل کیا ہے، ان کی تاریخ اس پر دلالت کرتی ہے۔ اس قسم کے جرائم سے ان کی تاریخ بھری پڑی ہے، یعنی پیغمبروں کی بے ادبی کرنے کی اس حد تک یہ قوم عادی ہو گئی تھی کہ نہ صرف یہ کہ زبانی بے ادبی کیا کرتے بلکہ ہاتھ چلا دیتے، بلکہ پیغمبروں کو بے گناہ قتل بھی کر دیتے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں اس قسم کے جرائم سے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ مثال کے طور پر جب خدا کی روح زکریا پر نازل ہوئی تو وہ لوگوں سے بلند جگہ پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، چونکہ تم نے خداوند کو چھوڑا ہے اس نے بھی تم کو چھوڑ دیا۔ تب انہوں نے اس کے خلاف سازش کی اور بادشاہ کے حکم سے خداوند کے گھر کے صحن میں اسے سنسار کر دیا، یعنی پتھر مار مار کر سیدنا زکریا علیہ السلام کو ہلاک کر دیا۔ باب نمبر 2 تواریخ 24، 20 اور 21 یہ بائبل میں یہ جملہ ملتا ہے کہ جس میں یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو قوم نے ہلاک کر دیا۔ بائبل میں اس کا ریفرنس ملتا ہے۔ اسی طرح مرخص کے باب 6 کی آیات نمبر 17 تا 29 میں حضرت یوحنا کے متعلق، یعنی حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے متعلق مذکور ہے کہ جب آپ نے ہیرودیس بادشاہ کو اس بات پر ٹوکا کہ اس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کو اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے، تو بادشاہ نے پہلے تو انہیں قید کر دیا، بعد میں اپنی داشتہ کی فرمائش پر آپ کا سر کاٹا اور ایک تھال میں رکھ کر اس کی خدمت میں پیش کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ حوالے اور یہ ریفرنسز خود بائبل میں موجود ہیں کہ حضرت سیدنا یوحنا، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے ایک بادشاہ کو ٹوکا کہ وہ اپنی بھاوت کو کس طرح اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اگر نکاح میں نہیں ہے تو غیر عورت ہے، اس کو تو اپنے ساتھ کیسے رکھ سکتا ہے۔ ایک بادشاہ سے سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرا عمل غلط ہے، تو بادشاہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا مخالف ہو گیا۔ پہلے تو ان کو قید کروا دیا اور آگے چل کر تو اپنی محبوبہ اور اپنی ناجائز تعلقات رکھنے والی محبوبہ کے حکم پر اس نے ایسے جلیل القدر پیغمبر کو قتل کر دیا، اور آپ کا سر انور ایک
برتن میں رکھ کر اس کے پاس تحفے کے طور پر بھیجا۔ تو یہ تو بطور مثال کے ایک دو مثالیں یہاں دی جا رہی ہیں، اس کے علاوہ بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ اور ویسے بھی ہمارا ایمان تاریخی روایتوں پر نہیں، ہمارا ایمان تو قرآن مجید پر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو صرف سچ ہی ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ اب یہ حوالے آتھینٹک ہیں کہ نہیں ہیں، ان پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، دوسری بات ہے۔ اب بطور مثال کے یہاں پر وہ حوالے پیش کیے جا رہے ہیں، ورنہ اصل تو جو چیز یہاں پر دیکھنے کی وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ لوگ قتل کیا کرتے تھے انبیاء کو ناحق۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا غضب نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ جو قوم پیغمبروں کو قتل کر ڈالے وہ قوم غضب الہی کی مستحق نہیں بنی تو کیا رحمت خداوندی کی مستحق بنے گی؟ اس کے علاوہ اور ہو بھی کیا سکتا ہے؟ تو جو ہونا تھا وہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مستحق ہو گئے غضب الہی کے، یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ انکار کرتے رہتے تھے اللہ کی آیتوں کا اور قتل کر دیتے تھے انبیاء کو ناحق۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک جلیل القدر معجزہ بیان کیا کہ ایک پتھر پہ آپ نے عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس سے آپ کی عظمت اور آپ کی شان معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے اختیارات عطا فرمایا اور کیسی شان عطا فرمائی اور کیسے تصرفات عطا فرمائے کہ ایک عصا آپ نے چٹان پر مارا تو اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا، ان کی شان کا بیان ملتا ہے، ان کے عظیم ترین معجزے کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت بہت ہی عظیم شخصیت اور بہت ہی بابرکت شخصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معجزے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی شان آپ کے معجزوں کے طور پہ ظاہر فرمائی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی اس ناشکری کا ذکر کیا گیا کہ منہ و سلوہ کے بدلے میں انہوں نے ساگ، ککڑی، مسور کی دال، گیہوں اور پیاز کا سوال کیا، تو نتیجہ نکلا کہ منہ و سلوہ مہیا ہونا موقوف ہو گیا اور وہ کھیتی باڑی کرنے پر مامور ہو گئے۔ اس کا ان کو حکم دیا کہ وہ کھیتی باڑی کرنے لگے۔ اور چلتے چلتے یہودیوں کی ایک بری صفت یہ بیان کی جا رہی ہے، یہودیوں میں سے سب یہودیوں کی بات نہیں ہے، یہاں پر ہر قوم میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ یہودیوں میں جن سے گھنونا فعل سرزد ہوا ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں میں سے جن یہودیوں نے بے گناہ پیغمبروں کو قتل کر ڈالا، ظاہر سی بات ہے کہ کوئی انصاف پسند آدمی اس کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ یہ اچھا کام ہے۔ یقیناً یہ غلط کام ہے، جس کا نتیجہ نکلا کہ وہ غضب الہی کے مستحق بن گئے۔ اب یہ آیتیں جب نازل ہو رہی تھیں تو اس وقت مدینہ منورہ میں یہ سورہ نازل ہوا، سورہ بقرہ، اور یہ آیتیں جب نازل ہو رہی تھیں تو اس بیک گراؤنڈ کو نظر میں رکھنا ضروری ہے ان مضامین کو سمجھنے کے لیے کہ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں تو نبی برحق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ کے سامنے موجود ہیں، جلوہ فرما ہے سرکار ظاہری حیات طیبہ میں، اور یہود و نصارہ کے علماء توریت و انجیل کا علم رکھنے والے پوری نشانیوں سے پہچان گئے ہیں کہ یہی خدا کے آخری نبی ہیں۔ اس کے باوجود وہ لوگ محض ضد، ہٹ دھرمی اور تعصب کی بنیاد پر دنیا کے فائدوں کے لیے سرکار پاک علیہ السلام کی رسالت کے منکر بنے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑ کر اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے میرے نبی برحق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قدری کی، ان کے خلاف سازشیں کی، تو یاد رکھ لینا تمہاری سازشوں کی وجہ سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ تمہارے ہی تو آبا و اجداد تھے جنہوں نے پیغمبروں کو بے گناہ قتل کر ڈالا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ غضب الہی کے مستحق بن گئے۔ تو تمہارے سامنے بھی خیر کے شر کے دو راستے موجود ہیں۔ اب تم بھی اگر اس طرح غلط راستے کو اختیار کر کے پیغمبر برحق کی ناقدری کرو گے تو تمہارا بھی برا حشر ہوگا، اور اس کے مقابلے میں اگر تم نے میرے احکام کا لحاظ رکھا، جس طرح توریت پر ایمان لا چکے ہو، اگر قرآن پر بھی ایمان لے آؤ اور میرے حکموں کو اگر تسلیم کرو تو اس میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی خیر اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ یہ خطاب یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مدینہ طیبہ کے یہودیوں سے ہے ڈائریکٹ، لیکن انڈائریکٹ قیامت تک کی انسانیت کے لیے یہاں میسیج ہے۔ جن جن تک قرآن کا پیغام پہنچ رہا ہے ان سب کو قرآن مجید محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبروں کی بے قدری کرنے والے اللہ کے غضب کا نشانہ بنتے ہیں۔ جو پیغمبروں کی بے قدری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر غضب نازل فرماتا ہے۔ یہاں پہنچ کر سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 7 کے مضامین کی تکمیل ہوتی ہے، اور اللہ کا نام لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کی توفیق سے اب سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 8 پڑھا جا رہا ہے، پھر اس کے ترجمے اور اس کے وضاحتی مضامین کے ساتھ یہ درس اختتام کو پہنچے گا۔ اب سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 8 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من
من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم وصلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سورۃ البقرہ کا رکو نمبر 8 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اسلام کے پیروکار ہوں یا یہودی یا عیسائی ہوں یا صابی، جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر اور دن قیامت پر اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور نہیں کوئی اندیشہ ان کے لیے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ اور بلند کیا تم پر طور کو، پکڑ لو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی سے، اور یاد رکھنا وہ جو اس میں درج ہیں، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر منہ موڑ لیا تم نے پختہ وعدہ کرنے کے بعد، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں۔ اور تم خوب جانتے ہو انہیں جنہوں نے نافرمانی کی تھی تم میں سے سبت کے قانون کی، تو ہم نے حکم دیا انہیں کہ بن جاؤ بندر پھٹکارے ہوئے، پس ہم نے بنا دیا اس سزا کو عبرت ان کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے، اور نصیحت بنا دیا پرہیزگاروں کے لیے۔ اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے، وہ بولے کہ آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ آپ نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں خدا سے کہ میں شامل ہو جاؤں جاہلوں میں۔ بولے دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہے وہ گائے۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہے جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچی، درمیانی عمر کی ہو، تو بجاؤ لاؤ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ کہنے لگے دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے ہمیں کیسا رنگ ہو اس کا۔ موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی گائے جس کی رنگت خوب گہری زرد ہو جو فرحت بخشے دیکھنے والوں کو۔ کہنے لگے پوچھو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے کہ گائے کیسی ہو، بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہم پر، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور اس کو تلاش کر لیں گے۔ موسیٰ بولے اللہ فرماتا ہے وہ گائے جس سے خدمت نہ لی گئی ہو کہ ہل چلائے زمین میں اور نہ پانی دے کھیتی کو، بے عیب بے داغ۔ کہنے لگے اب آپ صحیح لائے پتہ۔ پھر انہوں نے ذبح کیا اسے، اور وہ ذبح کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس رکوع میں 4 مضامین بیان ہو رہے ہیں بنیادی اعتبار سے۔ پہلا مضمون تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ چاہے کوئی ہو، چاہے وہ مسلمانوں میں پیدا ہوا ہو یا یہودیوں میں یا عیسائیوں میں یا ستارہ پرستوں میں، اگر وہ آدم کی اولاد میں پیدا ہوا ہے تو اس کے لیے ہدایت کے دروازے مرنے سے پہلے تک کھلے ہیں۔ جس تک قرآن کا پیغام پہنچ جائے، چاہے وہ کسی کے گھر میں پیدا ہوا ہو، کسی کے گھر میں پیدا ہونا کوئی قصور نہیں ہے، کسی مذہب والوں میں پیدا ہونا انسان کا قصور نہیں ہے۔ قصور یہ ہے کہ قرآن کا پیغام پہنچ جانے کے بعد، خدا کا پیغام پہنچنے کے بعد آدمی اس کو جھٹلائے، اس کو تسلیم نہ کرے، یہ قصور ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ پہلا مضمون ہے۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے
اور ان کی ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے ایک پہاڑ کو ان کے سروں پر مسلط کر دیا تھا۔ اللہ کے حکم سے فرشتے نے ان کے سر پر پہاڑ کچھ اونچائی پر رکھ دیا اور ان سے کہا گیا کہ اب کہو کہ تم اللہ کے فرما بردار بنتے ہو کہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے اور تم موت کے گھاٹ اتر جاؤ۔ تو جان بچانے کے لیے موت کے ڈر سے انہوں نے فوراً فرما برداری کا عہد کیا، اقرار کیا، تو پھر وہ پہاڑ اپنی جگہ پہنچا دیا گیا، اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور تیسرا واقعہ نہایت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کریں، تو انہوں نے ہیلے بہانے تراش کر مچھلیوں کا شکار کیا تھا ہیلے بہانے سے، تو نتیجہ نکلا کہ ان کو بندروں کی صورت میں مس کر دیا گیا تھا۔ یہ تو بہت مشہور واقعہ ہے۔ اور چوتھی بات یہاں پر جو بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے وراثت کے لالچ میں چند لوگوں نے اپنی وراثت کے لالچ میں اپنے چچیرے بھائی کو قتل کر ڈالا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں فریاد لے کر آئے تھے کہ ہمارے چچا زاد بھائی کو کس نے قتل کیا ہے۔ تو ان کو طریقہ بتایا گیا کہ گائے ذبح کرو اور اس گائے کا گوشت مرنے والے کے جسم سے لگاؤ، مس کرو، تو مرنے والا زندہ ہو کر خبر دے گا کہ کس نے اسے قتل کیا ہے۔ تو انہوں نے ہیلے بہانے تراشنا شروع کیے۔ وہ کہا کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کی عمر کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اور اس کے صفات بیان کریں۔ وہ چاہتے تھے کہ اس طرح پابندیاں لگائیں کہ ویسی گائے مل ہی نہ سکے اور اس کو ذبح کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اس علیم و خبیر پروردگار کے اولو العزم رسول ہیں۔ چنانچہ جتنے سوالات انہوں نے کیے پورے جوابات ان کو عطا کر دیے گئے، اور آخر ویسی گائے مہیا ہو گئی جس کا یہاں پر ذکر ہوا تھا۔ بالآخر اس کو ذبح کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، مگر کوئی راستہ ان کے لیے نہیں بچا۔ جتنے ہیلے بہانے انہوں نے تراشے تھے، جتنے سوالات انہوں نے لائے تھے، سب جوابات دیے گئے، تو بہرحال ان کو گائے کو ذبح کرنا ہی پڑا۔ اور بعد میں اس کے بعد کے رکوع میں مضمون آ رہا ہے کہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد جب اس کا گوشت مقتول کے جسم سے لگایا گیا، تو وہ مقتول جو مر چکا تھا اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کر اس نے خبر دی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اس کو قتل کرنے والے کوئی اور نہیں، جو یہ فریاد لے کے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کے چچا زاد بھائی جو حاضر ہوئے ہیں انہوں نے ہی اس کو قتل کیا تھا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فیصلہ یہ فرمایا کہ ان لوگوں کو اس کی وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا۔ اور ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی یہ مسئلہ واضح ہے کہ اگر کسی نے وراثت کے لالچ میں کسی کو قتل کر دیا تو اگر وہ وارث بھی ہے تو اس کو وراثت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اگر بیٹا بھی وراثت پانے کے لالچ میں اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے تو بیٹا ہونے کے باوجود اس کو اس کی وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا اگر اس کا قاتل ہونا ثابت ہو جائے تو۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ بیٹا ہے، بھائی ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، رشتہ دار ہے، وارث ہے، کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر وارث نے وراثت کے لالچ میں اپنے مورث کو قتل کیا ہو تو شریعت یہ حکم سناتی ہے کہ سزا کے طور پر چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو اس کو وراثت میں سے قطعی طور پر حصہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ مضامین یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسلام کے پیروکار ہوں یا یہودی ہوں، عیسائی ہوں، صابی ہوں۔ صابی سے مراد ستارہ پرست ایک مذہبی فرقے کا نام ہے، یہ جو عراق اور شام کی سرحد پر یہ لوگ آباد تھے۔ یہودی کون ہے یہ تو دنیا جانتی ہے، نصارہ سے مراد عیسائی ہیں۔ یہ صابئین کون ہے جن کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے؟ تو صابی در حقیقت ایک فرقہ تھا جو عراق اور شام کی سرحد پر آباد تھا۔ یہ لوگ توحید کے، رسالت کے قائل تھے۔ حضرت عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم انہیں اہل کتاب سے شمار کرتے تھے اور ان کے ذبیحے کو حلال فرماتے تھے۔ بہرحال یہ بھی ایک فرقہ گزرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چاہے کوئی ہو، اگر وہ ایمان لاتا ہے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اچھے عمل کرتا ہے، چاہے کسی کے اولاد میں پیدا ہو مسلمان ہی مانا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو بھرپور اجر دیا جائے گا اور محروموں میں سے نہیں ہوگا۔ جس تک خدا کا پیغام پہنچ جائے اسے چاہیے کہ وہ ایمان لے آئے۔ جب وہ ایمان لائے گا خدا کے حکم پر تو مومن ٹھہرے گا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یقین کرو کہ اسلام کے پیروکار ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا صابی، جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور انہیں کوئی اندیشہ نہیں اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یعنی کوئی ہو اگر وہ اللہ کے احکام پر ایمان لے آتا ہے، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے تو مومن ہی شمار ہوگا۔ جیسا ابھی ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کسی کے گھر میں پیدا ہونا کوئی جرم نہیں ہے، جرم یہ ہے کہ خدا کا پیغام پہنچنے کے بعد آدمی اس کو جھٹلائے اور کافر ہو جائے۔ تو جو خدا کے حکم کو جھٹلا کر کافر ہو جاتا ہے تو وہ آخرت میں ہر خیر سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے، قیامت کے دن پر ایمان لے آئے، نیک عمل کرے تو مومن قرار پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا پورا اجر ہے اور اسے کوئی خوف نہیں ہے اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اب یہاں دوسرا واقعہ بیان ہو رہا ہے جس کی طرف ابھی ہم نے آپ کے سامنے اشارہ کیا کہ بنی اسرائیل کے سر پر
اللہ کے حکم سے ایک پہاڑ کو معلق کیا گیا اور کہا گیا بتاؤ کہ تم ہماری فرما برداری قبول کرتے ہو کہ یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے، تو موت کے ڈر سے انہوں نے فوراً کہا کہ ہم فرما برداری قبول کرتے ہیں، پھر وہ پہاڑ ان کے سروں پر سے ہٹا دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کس حد تک ان کی سرکشی رہی ہوگی کہ اس طرح کے معاملات پیش آئے ہیں، اور وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے جیسے جلیل القدر جلال والے پیغمبر کے سامنے انہوں نے اس قدر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا، تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی فطرتوں میں آخر کس قدر کجی تھی کہ قرآن جن کے بارے میں فرماتا ہے اور یاد کرو جب ہم نے تم سے لیا پختہ وعدہ اور بلند کیا تم پر طور کو اور کہا کہ پکڑ لو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی سے، اور یاد رکھنا وہ جو اس میں درج ہیں شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی توریت کو مضبوطی سے پکڑ کر اس پر عمل کرنے لگو، یہ ان کو حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے تو انہوں نے اقرار کر لیا موت کے ڈر سے، کہا کہ ہم توریت پر عمل کریں گے، پھر منہ موڑ لیا تم نے پختہ وعدہ کرنے کے بعد، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں۔ یعنی اس طرح کرنے کے بعد بھی ان لوگوں نے پھر جیسے ہی موت سر سے چلی تو پھر نافرمانی پر اتر آئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم پھر تم کو دوسری مرتبہ چاہیں تو اسی وقت پکڑ سکتے ہیں، لیکن دنیاوی زندگی میں ہم تم کو مہلت دے رہے ہیں، شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ، شاید کہ تم راہ راست پہ آ جاؤ۔ اگر اللہ کا رحمت تم پہ نہ ہوتی، اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اب تیسرا پوائنٹ اس رکوع میں جو بیان ہوا ہے وہ ایک واقعہ ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے مقرر کیا تھا، جیسا ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے، بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن تھا، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن مقدس اور عبادت کا دن مقرر ہوا تھا، اور یہودیوں کے لیے جمعہ ہفتے کا دن، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن، اور مسلمانوں کے لیے تو جمعہ کا دن مقرر ہوا ہے۔ تو اب جیسا ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے، بنی اسرائیل کے لیے عبادت کا دن ہفتے کا دن تھا، لیکن ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم جمعہ کے دن بالکل تجارت کر سکتے ہیں، خرید و فروخت کر سکتے ہیں، دنیاوی معاملات انجام دے سکتے ہیں جمعہ کی پہلی اذان ہونے تک، لیکن جیسے ہی جمعہ کی پہلی اذان ہو جاتی ہے تو خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے ہماری شریعت میں، یہاں تک کہ جمعہ کی نماز ادا ہو جائے۔ پھر جمعہ کی نماز جیسے ہی ختم ہو گئی اس کے بعد پھر دوبارہ دنیاوی معاملات انجام دینے کی ہم کو اجازت مل جاتی ہے، ہمارے لیے ایسا ہے۔ لیکن ان کی طبیعتوں میں چونکہ کجی تھی، چونکہ سرکشی ضرورت سے زیادہ تھی، حد سے زیادہ وہ اپنی طبیعت کی سرکشی کو ظاہر کرتے، بغاوت کو ظاہر کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ ہفتے کا پورا دن وہ دنیاوی معاملات انجام نہ دیں، یعنی شکار نہ کریں، تجارت نہ کریں، دنیا کا کوئی کام نہ کریں، کھیتی باڑی نہ کریں، کاروبار نہ کریں، شکار تک کرنا ان کے لیے ممنوع تھا۔ اور یہ حکم اتنا سخت تھا کہ اگر کوئی اس دن دنیاوی معاملات کو انجام دیتا تو اس کو قتل کر دینے کی سزا مقرر ہوئی تھی ان کی شریعت میں۔ یہ ان کی طبیعتوں کی سرکشی کی وجہ سے تھا۔ حکم تھا کہ اگر اس دن کوئی کھیتی باڑی کرے یا کاروبار کرے یا شکار کرے یا اس طرح دنیا کے کوئی کام کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے، ایسا سخت حکم ان کو دیا گیا۔ تو اب بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس حکم کو بے اثر بنانے کے لیے پلاننگ شروع کی۔ اب مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، دریائے کنارے آباد تھے، تو طریقہ یہ مقرر کیا کہ کیا کرتے تھے کہ دریا کے کنارے سے ایک نالی بناتے تھے، ایک نالی بنا کر ایسا دو طرف سے منجر بنا کر ایسا اس کو شکل دیتے تھے کہ پانی اس میں سے بہہ کے سامنے آئے، پھر کچھ دور جانے کے بعد ایک بڑا گڑھا کھود دیتے تھے، ایسا تیار کرتے تھے کہ ندی سے وہ نالی میں سے اگر مچھلی آئے تو جا کر سیدھا گڑھے میں گر جائے۔ جب اس طریقے سے مچھلیاں اب ہفتے کے دن شکار تو نہیں کرتے تھے، مچھلیاں دیکھتی کہ کوئی شکاری شکار نہیں کر رہا ہے تو بے خوف اگر وہ پانی کی سطح پر آ جاتی، مچھلیوں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ شکاری شکار کر رہا ہوتا ہے، نظر آتا ہے تو ہٹ جاتی ہیں، کوئی نظر نہیں آتا تو بے خوف ہو کر سطح پر آتی ہیں۔ تو اب ہفتے کے دن صبح سے شکار ہی نہیں ہوتا تو مچھلیاں بھی بے خوف ہو کے پانی کی سطح پر آ جاتی ہیں اور تیرتے تیرتے ان نالیوں میں سے ہو کر جا کے گڑھے میں گر جاتی ہیں۔ جب جا کر وہ گڑھے میں گر جاتی ہیں تو نالیوں کا جو راستہ ہوتا، جو بند باندھا گیا تھا وہ بند ہٹا دیتے، مچھلی کو جانے کا راستہ تو ملتا، پلٹ کر واپس آنے کا راستہ نہ ملتا۔ اب مچھلی وہیں گڑھے میں رہ جاتی، تو ہفتے کے دن مچھلی کو گڑھے میں پہنچا دیتے، اتوار کے دن آ کر ان مچھلیوں کو نکال لیتے تھے۔ تو اس کا نتیجہ نکلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب مسلط کیا کہ ان کو بندروں کی صورت میں مسخ کر دیا، یہاں تک کہ کچھ دن کے بعد بڑی ذلت کے ساتھ ان کی موت بھی واقع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم خوب جانتے ہو انہیں جنہوں نے نافرمانی کی تھی تم سے سبت کے قانون کی، یعنی ہفتے کے دن، تو ہم نے حکم دیا انہیں کہ بن جاؤ بندر پھٹکارے ہوئے، بس ہم نے بنا دیا اس سزا کو عبرت ان کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے، اور نصیحت بنا دیا پرہیزگاروں کے لیے۔ بولتے یہ تھے کہ ہم نے شکار کب کیا ہے، ہم تو مچھلیوں کو اتوار کے دن نکال رہے ہیں، لیکن مچھلیوں کو گڑھے میں جا کر گرنے کا پورا راستہ دیتے ہفتے کے دن، اور مچھلیاں جا کر جب گڑھے میں گر جاتی تو ان کے واپس نکل کر دریا میں جانے کا راستہ بند کر دیتے ہفتے کے دن۔
جب مچھلی تیار رہتی گڑے میں تو اتوار کے دن جا کر اس کو نکال لیتے. تو چونکہ یہ ہیلے بہانے تراشنا اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہوا تو پروردگار عالم نے ان کو بندروں کی صورت میں مسخ کر دیا, یعنی انسان سے بندر ہو گئے اور چند دن کے بعد بڑی ذلت کے ساتھ وہ مارے گئے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہتا ہے, یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ارادوں کے سامنے اپنے منصوبے بنا کر اللہ تعالیٰ کے ارادوں کو ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہو کے رہتا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ پس ہم نے اس سزا کو عبرت بنا دیا ان کے لیے جو زمانے میں موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے, نصیحت بنا دیا پرہیزگاروں کے لیے. اب آخری نقطہ اس درس کا بیان ہو رہا ہے اس رکوع کا. جیسا ہم نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ایک بوڑھا شخص بنی اسرائیل میں رہتا تھا, اس کو ایک ہی بیٹا تھا. تو اس بوڑھے کے بھتیجوں نے اپنے چچیرے بھائی کو قتل کر دیا کیونکہ بوڑھا بہت مالدار تھا. اگر وہ ایک بیٹا زندہ رہ جاتا تو ان کو وراثت میں حصہ نہیں مل سکتا تھا. تو انہوں نے اپنے چچازاد کو اس لیے قتل کر دیا تاکہ وہ ایک بیٹا اگر مر جائے تو پھر چچا کے بعد چچا کی پوری جائیداد انہیں مل جائے. شہر کے باہر لے جا کر قتل کر دیا, دروازے کے باہر. پرانے زمانے میں شہر کو, بستیوں کو, آبادیوں کو دروازے ہوتے تھے, تو شہر کے دروازے کے باہر لے جا کر اس کو قتل کر کے پھینک دیا. اور صبح ہوئی تو سب سے پہلے روتے دھوتے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں فریاد لے کے پہنچے. عرض کرنے لگے کہ ہمارے چچازاد کو کسی نے قتل کر دیا, ہم آپ کی بارگاہ میں فریاد لائے ہیں, آپ اس بارے میں فیصلہ سنائیے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے, کس نے ہمارے چچازاد کو قتل کیا. وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا معلوم ہوگا کہ کس نے قتل کیا. رات کو ایسی خاموشی میں کام ہوا کہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا. ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد پیغمبروں کے ساتھ ہوتی ہے. اور نبی بھی کیسے نبی کہ جو چشم پوشی کرنے کے عادی نہیں بلکہ پکڑ کرنے کے عادی ہیں. ان کی شامت آئی جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں یہ مقدمہ پہنچایا اور خود حاضر ہوئے عرض کرنے لگے کہ معلوم کیجئے کہ کس نے ہمارے چچازاد کو قتل کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام تو جلالی شان رکھنے والے, وہ بھلا اس طرح سامنے آ کر سرکشی کرنے والوں کو کب چھوڑنے والے تھے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ فرما لیا کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ ایک گائے لا کر ذبح کرنا اور اس گائے کا گوشت مرے ہوئے یعنی مقتول کے جسم کو لگانا. مقتول زندہ ہو کے خبر دے گا کہ کس نے قتل کیا ہے. واقعات بتاتے ہیں کہ ایسے ہی ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے. وہ بولے کہ آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, ہم قاتل کا پتہ چلانے کے لیے آئے ہیں تو آپ گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں, آخر اس میں مناسبت کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں خدا سے کہ میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھلا مذاق کیوں کروں گا, ایسی سیریس بات جب چل رہی ہے, اتنے اہم موضوع پہ جب بات ہو رہی ہے تو میں کیوں مذاق کرنے رہوں گا. میں جاہل ہوں, نعوذ باللہ من ذالک, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یعنی مطلب یہ کہ مذاق سے یہ بات نہیں ہو رہی ہے, اللہ کا ایسے ہی حکم ہے. بولے کہ دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے, وہ بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو. اب یہاں سے انہوں نے بال کی کھال اتارنا شروع کی غیر ضروری طور پر. مفسرین فرماتے ہیں, بلکہ روایت میں آتا ہے حدیث پاک میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ گائے ذبح کرو, کسی بھی گائے کو پکڑ کر ذبح کر دیتے تو کافی تھا. لیکن ان لوگوں نے یہاں بھی ہیلے بہانے تراشنا شروع کیا. ان کا مقصد یہ تھا کہ اتنی پابندیاں لگائیں کہ وہ گائے مل ہی نہ سکے اور اس طرح وہ معاملہ ہی انجام نہ پائے. بولے دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہو وہ گائے. موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے وہ گائے ایسی ہے جو نہ بوڑھی ہے نہ بالکل بچی بلکہ درمیانی عمر کی ہے. تو بجا لاؤ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. درمیانی عمر کی ہونا گائے, کسی بھی درمیانی عمر کی گائے کو پکڑ کر ذبح کر دیتے تو کافی تھا. ابھی دل نے بھرا, کہنے لگے دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے ہمیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے ایسی گائے جس کی رنگت خوب گہری زرد ہو اور جو فرحت بخشے دیکھنے والوں کو. ابھی دوسری شرط لگا لی, ایسی گائے ہونا کہ بہت ہی گہرے پیلے کلر کی ہو, پیلے رنگ کی ہو اور دیکھنے میں بڑی اچھی معلوم ہو, ایسی گائے ہے وہ. اب اتنی پابندیاں لگانے کے بعد پھر پوچھا, عرض کیا, کہنے لگے پوچھو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ کھول کر بیان کر دے ہمارے لیے کہ گائے کیسی ہو. بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر, اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کو تلاش کر لیں گے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. تیسری پابندی لگاتے وقت ان کی زبان سے نکلا ان شاء اللہ لمہتدون, اللہ نے چاہا تو ہم اس گائے کو تلاش کر لیں گے. تو روایت میں آتا ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو ایسی گائے ان کو نہ ملتی, مگر خود ان کی زبان سے نکلا کہ انشاءاللہ ہم اس گائے کو تلاش کر لیں گے. تو انشاءاللہ کی برکت ہوئی, ذکر الہی کی برکت ہوئی کہ وہ گائے ان کو ملی. وہ گائے کس طرح ملی اب دیکھیے آپ کہ تیسری مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ اور تفصیل بیان کیجیے اس کی. تو موسیٰ علیہ السلام بولے اللہ فرماتا ہے وہ گائے جس سے نہ خدمت لی گئی ہو کہ ہل چلائے زمین میں نہ پانی دے کھیتی کو, بے عیب بے داغ. اب کہنے لگے کہ اب آپ لائے صحیح پتہ,
پھر انہوں نے ذبح کیا اسے، اور وہ ذبح کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ پہلے تو پوچھا کہ وہ گائے کیسی ہو، تو بتایا گیا کہ بالکل بچی نہ ہو، بالکل بوڑھی نہ ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ بولے کہ اور بتائیے اس کی تفصیل، تو بتایا گیا گہرے پیلے رنگ کی ہو، دیکھنے میں بڑی اچھی معلوم ہو۔ پھر کہنے لگے کہ اور تفصیل بیان کیجیے، تو بتایا گیا وہ گائے ایسی ہے کہ نہ اس نے کبھی کھیتی باڑی میں کام کیا ہے، نہ زمین میں ہل چلایا ہے، نہ وہ ایسی گائے ہے کہ زمین میں ہل نہیں چلائی اور کھیتی کو پانی نہیں دی۔ ایسی گائے ہے یعنی جس سے کام نہیں لیا گیا، پیدا ہوئے جب سے کام ہی نہیں کی، بغیر کام کیے بس ایسے ہی گھوم رہی ہے، ایسی گائے ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا اب ایسی گائے کو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ مطلب یہ تھا کہ اب ایسی گائے جب ڈھونڈنے نکلیں گے تو گائے ملیں گی نہیں، تو آ کر بڑھیں گے، وہ گائے ہی نہیں ملی، مگر وہ ایسی گائے ان کو مل گئی۔ وہ گائے جو ملی اس کے بارے میں مفسرین نے ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے جو تقریباً تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے، مشہور واقعہ ہے، آپ سمجھے ہوں گے۔ مختصراً واقعہ بیان کرتے ہوئے ہم درس کو اختتام تک پہنچا رہے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک آدمی تھا، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کے پاس ایک گائے کی بچھیا تھی۔ جب مرنے کا وقت قریب ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار، اس ننھے بچے کے لیے میں اس بچھیا کو تیرے پاس امانت رکھتا ہوں اور تیرے سپرد کرتا ہوں۔ پھر اللہ پر بھروسہ کر کے اس گائے کے بچڑے کو لے جا کر جنگل میں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے کی دعا قبول کی اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وہ گائے کا بچڑا جنگل میں پلتا رہا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جنگلوں میں گائے کا بچڑا پل کے جوان ہونا بغیر نگرانی کے یہ بہت مشکل بات ہے، کیونکہ خطرناک قسم کے درندے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی حفاظت میں وہ بچھیا پلتی رہی، یہاں تک کہ جب وہ گائے کا بچڑا جوان ہو گیا تو اب وہ بچہ جب جوان ہوا تو جنگل میں گیا۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر اپنے بچے کے لیے ایک گائے کے بچڑے کو جنگل میں چھوڑ دیا ہے، جب بچہ جوان ہو تو اس سے کہنا، جا کر پکارے کہ اے وہ بچڑے کہ جسے میرے باپ نے اللہ کی حفاظت میں میرے لیے چھوڑا ہے، آ جا، تو بچڑا آ جائے گا۔ یہ کرامت کی جیسی بات ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی صاحب ولایت بزرگ رہے ہوں گے، عام طور پر تو ایسے معاملات دیکھنے میں نہیں آتے، خرق عادت ہے یہ، یعنی کرامت کے طور پر ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ وہ کوئی بڑے مرتبے کے بزرگ رہے ہوں گے، کوئی اللہ کے مقرب بندے رہے ہوں گے بنی اسرائیل میں۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا تھا کہ جب بچہ جوان ہو جائے تو بچے سے کہنا کہ جنگل میں جا کر اللہ کا واسطہ دے کر پکارے، وہ بچڑا اسے مل جائے گا۔ اللہ پر اس قدر ان کو بھروسہ تھا۔ تو ایسے ہی ہوا، جب بچہ جوان ہوا اور جنگل میں گیا تو جہاں وہ گائے چرا کرتی تھی، اپنے مالک کی آواز سنتے ہی وہ گائے اس کے پاس آ گئی۔ اب بچہ جب جوان ہوا تو اس وقت تک گائے بھی بڑی ہو گئی تھی اور اللہ کی حفاظت میں پل کے تیار تھی۔ جب بچے نے اللہ کا واسطہ دے کر اس کو پکارا تو اللہ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے اس حیوان کو توفیق دی کہ اس بچے کے قریب پہنچ جائے، اور وہ بچڑا اپنے مالک کے پاس آ گیا۔ گویا ان کے والد کی طرف سے ایک تحفہ تھا اپنے بیٹے کے لیے۔ یہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مخصوص حلیے والی گائے کو تلاش کرنا شروع کیا تو اسی وقت بچہ اس گائے کو لے کر آیا تھا۔ وہ لوگ جب ڈھونڈتے ہوئے نکلے بستی میں تو اس بچڑے کو اس بچے کے پاس انہوں نے پایا۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ جتنی شرطیں موسیٰ علیہ السلام نے بیان کی ہیں وہ سب شرطیں اس گائے میں پائی جاتی ہیں۔ درمیانی عمر کی بھی ہے وہ گائے، اور اس کا رنگ گہرے پیلے رنگ کا، یعنی اس کا رنگ بھی گہرا پیلا ہے، دکھنے میں بڑا اچھا معلوم بھی ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس نے نہ کھیتی کو کبھی پانی دیا، اب وہ ایسی گائے ہے کہ کبھی کھیتی کو پانی بھی نہیں دی، نہ ہل چلائی، جنگلوں میں پل کر بڑھی ہوئی، تو تمام شرطیں اس میں پائی گئیں۔ تو بنی اسرائیل نے اس لڑکے سے اس گائے کو خریدنے پر آمدگی ظاہر کی، اور اس بچے نے دیکھا کہ یہ لوگ اب اس گائے کو گائے کو خرید کے ہی رہیں گے، خریدنا ہی ہے ان کو، کیونکہ جو شرطیں یہ لوگ لگا رہے ہیں وہ سوائے میری گائے کے اور کہیں ان کو ملنا مشکل ہے۔ تو اس بچے نے، اس نوجوان نے بہت بھاری قیمت اس گائے کے بچڑے کے لیے مقرر کی۔ اب بنی اسرائیل چونکہ پوچھ کر شرائط لگا چکے تھے، اپنی طرف سے قید لگا کر اتنی تفصیل وہ معلوم کر چکے تھے، تو منہ مانگی قیمت دے کر اس بچڑے کو ان کو خریدنا ہی پڑا۔ یعنی مطلب ہے کہ اس بچے کا فائدہ یہ ہوا کہ عام گائے جس دام پہ بکتی ہے اس سے بہت زیادہ قیمت پر وہ گائے بکی۔ بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس بچے نے ان سے کہا کہ اس گائے کو میں اس قیمت پر دیتا ہوں کہ اس کو ذبح کرنے کے بعد اس گائے کو میں اس شرط پہ دیتا ہوں کہ جتنا اس گائے کا وزن ہے اتنا سونا مجھے دیا جائے۔ اب کوئی ایک آدمی خریدنے والا تو نہیں تھا، پوری قوم کی طرف سے گائے ذبح ہونا تھا، چندہ کیا گیا اور اتنی بڑی بھاری رقم اس بچے کے لیے ادا کی گئی اور وہ گائے خریدی گئی۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ایسا کفیل ہوتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ بہرحال اس گائے کو لا کر انہوں نے ذبح کیا۔ اب یہاں پر اس رکوع میں تو یہ مضمون ختم ہو رہا ہے، آگے بتایا جائے گا کہ پھر اس گائے کے گوشت کو اس مقتول کے جسم پر لگایا گیا تو مقتول زندہ ہو گیا، اور اس نے خبر دی کہ اسے اس کے چچا زاد بھائیوں نے قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر انہوں نے ذبح کیا اسے، اور وہ ذبح کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ذبح نہیں کریں گے، مگر چونکہ ویسی شرائط کی گائے ان کو مل گئی تو ذبح کرنا ہی پڑا۔ ان واقعات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ
یہودیوں میں سے جو لوگ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، ان کی طبیعتوں کی سرکشی کا ذکر کر کے سرکار پاک علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کو خبردار کر رہا ہے کہ اگر تم بھی ایسی ہی سرکشی کرو گے ایسا برا نتیجہ تمہارا بھی ہوگا۔ اس کے برخلاف اچھے لوگوں کی مثال بھی تمہارے سامنے موجود ہیں۔ خود بنی اسرائیل میں ایک سے ایک اللہ کے فرما بردار گزرے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ خود ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں خاص مدینہ منورہ میں ایسے یہودیوں کی بھی کمی نہیں تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بطور خاص یہودیوں کو جو توریت پڑھتے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں، ان کو دعوت دے رہا ہے، اور انہی کو نہیں بلکہ جن جن تک قرآن کا پیغام پہنچ رہا ہے، جن جن تک قیامت کی صبح تک قرآن کا میسج پہنچ رہا ہے، ان سب کو یہاں دعوت دی جا رہی ہے کہ قرآن کی حقانیت پر ایمان لے آئیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے پیغام کو تسلیم کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ حکم خداوندی کی خلاف ورزی کرنے والے قرار پائیں گے، کلام الہی کی تکذیب کرنے والے اور کافر ٹھہریں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت میں دردناک عذاب کا وہ لقمہ بنیں گے۔ اگر بچنا ہے تو بچنے کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو ایمان کی برکتیں دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے، اپنی اور اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اطاعت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا و حبیبنا و شفیعنا و سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابتہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔